بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام حسن احوال اور آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد منیر الازہری آپ کے ساتھ ہیں۔ سابقہ پروگرام میں ہم نے سورہ نور کے حوالے سے بات کی اور اس میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان کو بالترتیب ہم نے زنا کے احکام، لعان کے احکام ان کو ہم نے بیان کیا۔ اب سوشل حوالے سے سورۃ النور میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان کو ہم بیان کریں گے، اور اس میں سب سے پہلے رہن سہن اور ملنے جلنے کے احکام ہیں۔ اللہ رب العزت نے دوسرے کے گھر کے احترام کا حکم دیا ہے۔ دوسروں کے پردے کا خیال کرو، دوسروں کے گھروں کا اہتمام کرو، احترام کرو، عزت کی نگاہ سے دیکھو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ گھر میں کیسے آپ نے داخل ہونا ہے، کسی کے گھر جائیں تو کیا طریقہ کار ہوگا۔ سورہ نور کے اندر ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو جب تم ان گھروں میں داخل ہو جو تمہارے نہیں ہیں تو پھر کیا کرو، حتی تستأنسوا، پہلے اجازت لو، وتسلموا علی اہلھا، اور پھر گھر والوں پر سلام کرو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو ان گھروں میں داخل مت ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، ارجعوا فارجعوا، اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ تو پھر لوٹ جاؤ۔ وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ گویا کہ اس میں کسی کو وزٹ کرنے کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اگر آپ کسی رشتہ دار کے گھر جاتے ہیں، کسی دوست کے گھر جاتے ہیں، ریلیٹیو کے گھر جاتے ہیں، پڑوسیوں کے گھر جاتے ہیں، ان احکام کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ جو ہے سب سے پہلے جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں، نوک کریں ڈور کو۔ اگر تمہیں اجازت ملے تو پھر گھر میں داخل ہو جاؤ، اور سب سے پہلا کام کیا ہے؟ سلام کرو۔ اور اگر تم سمجھتے ہو گھر کے اندر کوئی نہیں ہے تو پھر تمہیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم گھر کے اندر داخل ہو جاؤ، ان کی قیمتی چیزیں پڑی ہوں، تمہارے اوپر الزام لگ جائے کہ دیکھو یہ عجیب آدمی ہے، یہ ہمارے گھر میں داخل ہوا ہماری عدم موجودگی میں اور چیزیں اٹھا کے لے گیا۔ تو تم اس گھر میں داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے۔ اور اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو پھر لوٹ جاؤ واپس۔ پھر تمہیں واپس لوٹنا ہوگا، اور تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس پر غم زدہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کس قدر خوبصورتی سے ہمیں ملاقات کے آداب سکھا رہا ہے۔ آپ کسی کے گھر گئے، اس نے پہلے سے طے کر رکھا تھا کہ جمعرات کو 3 بجے یا 5 بجے ملاقات ہوگی۔ آپ نے 3 بار دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر سے آواز آئی کہ میں کچھ مصروف ہوں یا بیمار ہوں یا کوئی مسائل ہیں گھر کے، میں آج نہیں مل سکتا، تو آپ خاموشی سے واپس چلے جائیں۔
اگر تمہیں کہا جائے واپس چلے جائیں تو پھر واپس چلے جائیں، وہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور پھر ناراض بھی نہ ہوں، یہ نہ کہیں جی دیکھیں جی بلایا گیا تھا اور ملنا بھی گوارا نہیں کیا، پتہ نہیں اندر کیا مسائل ہیں، اس کو بھی تو سوچو۔ اللہ رب العزت واضح طور پہ کہہ رہا ہے، اور دیکھیں یہ چیزیں ہمیں یہاں برطانیہ میں ملتی ہیں کہ اگر ہم کسی کے گھر جائیں اور اندر کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، اور وہ اندر سے آواز دے یا کہے کہ میں آج ملاقات نہیں کرنا چاہتا، تو چہرے پر کوئی شکن ڈالے، جبین پر شکن ڈالے بغیر، ناراض ہوئے بغیر واپس چلے جاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس سے محبت سلامت رہتی، تعلقات بحال رہتے ہیں۔ ایک اور بڑا اہم حکم بیان کیا، اگر تم کسی ہوٹل یا سرائے میں قیام پذیر ہو، آیت نمبر 29 کے اندر اس حکم کو بیان کیا گیا، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، کوئی حرج نہیں اگر تم ایسے گھروں میں داخل ہو جس میں کوئی نہیں رہتا، فیہا متاع لکم، اس میں تمہارا سامان موجود ہے، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اب ایسے کون سے مکان ہیں جہاں پر لوگ نہیں رہتے اور اس میں تمہارا سامان ہے؟ وہ ہوٹل ہوتے ہیں، سرائے ہوتے ہیں، اس میں تم بغیر اجازت جا سکتے ہو، تمہارے پاس کمرے کی چابی موجود ہے، کمرہ کھولو، اپنے کمرے میں جا کے بیٹھ جاؤ، تم نے کمرہ بک کرایا ہوا ہے۔ دیکھیے قرآن جو ہے آج سے 14 صدیاں پہلے کس قدر باریکی کے ساتھ احکام کو بیان کر رہا ہے تاکہ بات سمجھ آ سکے۔ تو اللہ رب العزت نے بڑی دقت کے ساتھ اور بڑے خوبصورت انداز میں اس بات کو سمجھایا کہ اپنے معاملات کو بہتر کرو، ملاقات کے احکام، ایک دوسرے کو ملنے کے احکام، گھروں میں جانے کے احکام، کہ کیسے یہ آداب ہوں گے، کیسے گھروں میں داخلہ ہوگا، اس چیز کو بیان کیا، اور پھر ہوٹل اور سرائے کا حکم بھی بیان کیا۔ اس کے بعد بڑا جو اہم حکم ہے جو اس دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 30 سے یہ موضوع شروع ہو رہا ہے اور بڑا اہم موضوع ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اہل ایمان کو فرما دیں یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو نیچا کریں، اپنی آنکھوں کو نیچا کیے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہے، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بے شک اللہ تعالی آگاہی رکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ مردوں کے بارے میں حکم نازل کیا کہ خام خواہ عورتوں کی طرف نہ دیکھیں، نگاہوں کو نیچا کیے رکھیں، اور پھر یہی حکم اہل ایمان کی عورتوں کو بھی دیا گیا، مومن عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ ارشاد ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن عورتوں کو بھی حکم دیجئے یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، خام خواہ آنکھیں پھاڑ کے نہ دیکھیں دوسروں کو، غیر مردوں کو، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں، اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں، ان اعضاء کو ظاہر نہ کریں،
جن کو چھپانے کا حکم اللہ نے دیا ہے، شریعت نے دیا ہے۔ ہاں جو چیز ظاہر ہو جائے، الا ما ظاہر منہا، بذات خود ہاتھ کی ہتھیلیاں ظاہر ہو جاتی، منہ ظاہر ہوتا ہے، باقی تو اوپر دوپٹہ کیا ہوا حجاب ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِجِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے دوپٹے یا اپنے حجاب یا اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پہ ڈالے رکھیں، گریبان بھی ڈھانک کے رکھیں، پورا سر بھی ڈھانک کے رکھیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ کہا جاتا ہے جی قرآن سے دکھائیں ہمیں، یہ ہے، یہ سورہ نور کی آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، آیت نمبر 31 ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ نور کے اندر، آپ خود اسے دیکھیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ چونکہ عورتیں طبعاً زیب و زینت کو پسند کرتی ہیں، اب وہ زیب و زینت جب کریں گی تو کس کے لیے کریں گی؟ کس کے سامنے اپنی زیب و زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں؟ قرآن نے وہ احکام بھی بتائے ہمیں۔ سب سے پہلے اپنے شوہر کے لیے، الا لبعولتہن۔ محترم ناظرین، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 31 ایک لمبی آیت ہے، طویل آیت ہے، اس کو ذرا غور سے آپ پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے گی۔ الا لبعولتہن، مگر اپنے شوہروں کے لیے، او آبائہن، اپنے باپوں کے لیے، او آبائی بعولتہن، یا اپنے سسروں کے لیے، سسر جو ہوتے ہیں باپ، شوہروں کے باپ، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے لیے، او ابنائی بعولتہن، یا اس کے تو بیٹے نہیں ہیں لیکن ان کے شوہر کے بیٹے ہیں اور پھر وہ ساتھ رہ رہے، او اخوانہن، یا پھر اپنے بھائیوں کے لیے اپنی زیب و زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں عورتیں، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجوں کے لیے، او بنی اخواتہن، یا اپنے بھانجوں کے لیے، او نسائہن، یا جو بھی عورتیں ہیں عورتوں کے قبیلے کے سامنے، ہم مذہب عورتیں، او ما ملکت ایمانہن، یا پھر اپنی لوڈیوں کے سامنے بھی اپنی زیب و زینت کو ظاہر کر سکتے ہیں، اب التابعین غیر اولی الاربہ، یا اپنے ایسے نوکر جن کی خواہش ختم ہو چکی، بوڑھے نوکر ہو گئے، بوڑھے، اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، اور وہ بچے جن کو ابھی تک پتہ نہیں کہ عورت کی زیب و زینت کیا ہوتی ہے، معصوم ہیں، ان کے سامنے بھی اپنی زیب و زینت کو ظاہر کر سکتی۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور ایسے پاؤں نہ مارے چلتے ہوئے جب باہر نکلیں تاکہ لوگ متوجہ ہوں کہ دیکھیں ان کی زیب و زینت کیا ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو اللہ کی طرف لوٹو، سارے کے سارے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکو۔ تو اس طویل آیت میں اللہ رب العزت نے پردے کے احکام کو بیان کیا۔ سورہ نور اہل ایمان کے لیے احکام کو بیان کر رہی ہے کہ آپ پردہ کریں، سر کو ڈھانک کے رکھیں، گریبان کو ڈھانپیں، اور پھر زیب و زینت کو ہر ایک کے سامنے ظاہر نہ کریں، ہر ایک کو مت بتائیں کہ یہ زیب و زینت ہے، بلکہ زیب و زینت اپنے شوہر کے لیے، اپنے والد کے لیے، اپنے سسر کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اپنے شوہر کے بیٹے کے لیے، بھتیجے کے لیے، بھانجے کے لیے ظاہر کر سکتی، یا اپنی ہم مذہب عورتیں۔ اسی طرح وہ نوکر جو بہت پرانے ہیں اور بوڑھے ہو چکے ہیں، خواہشیں جن کی ختم ہو چکی ہیں، لونڈیاں، یا وہ بچہ جو بھی معصوم ہے جس کو پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا۔ آپ دیکھیں کس قدر باریکی کے ساتھ ہمارے معاشرت کے مسائل کو سورہ نور بیان کرتی ہے۔
محترم ناظرین، میرے جو اس وقت دیکھنے والے ہیں، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، اس آیت کو ضرور دیکھیں، اور پھر اس سے پہلے والی جو آیات ہیں 29 اور 30 اس کو بھی دیکھیں، سورہ نور کی آیات۔ مردوں کو بھی حکم ہے نگاہوں کو جھکا کے رکھے، کیونکہ نظر جو ہے یہ شیطان کا پہلا تیر ہے جو دل پہ اثر انداز ہوتا ہے، پھر انسان غلط روی کی طرف بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، غلط اقدام کرتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، اور پھر اہل ایمان جو عورتیں ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ خام خواہ مردوں کو نہ دیکھتی رہیں، تاکتی رہیں، نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، اور نگاہوں کو جھکا کر اس معاشرے میں رہیں، تاکہ نہ وہ کسی غلط جگہ دیکھیں اور نہ ہی گناہ کی طرف بڑھیں، کیونکہ جب انسان دیکھتا ہے تو پھر گناہ کی طرف اگلے قدم بڑھا دیتا ہے۔ پردے کے احکام کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ لوگوں کو غلط کاموں کی طرف مت لے کے جاؤ، کیونکہ اگر آپ لوگوں سے غلط کام کرواتے ہیں تو جب تک وہ غلط کام کرتے رہیں گے تمہیں گناہ ملتا رہے گا۔ ایسی کتاب، ایسا لٹریچر، ایسی بات، ایسا نظریہ اپنے معاشرے میں مت لے کے آؤ کہ تمہارے رشتے دار، تمہارے دوست، تمہارے احباب، تمہارے جاننے والے جب اسے سنیں یا پڑھیں تو گناہ کی طرف چل پڑے۔ ایسا کام مت کرو۔ اور پھر اس سورت کی ایک خوبصورتی اور بھی ہے کہ اس میں اللہ رب العزت اپنے نور کو بیان کرتے ہیں، اور وہ مشہور آیت جس میں اللہ رب العزت نے اپنے نور کو بیان کیا، اللہ نور السماوات والارض، آیت نمبر 35 ہے۔ محترم ناظرین، آپ خود بھی اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اور پھر اپنے نور کی مثال اس نے دی ہے، مثل نور کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسے جیسے ایک طاق ہو، اس کے اندر ایک چراغ ہو، المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ شیشے کے ایک فانوس میں ہو، صاف ستھرا شیشہ، سبحان اللہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، وہ فانوس گویا کہ ایک ستارہ ہے جو موتی کی طرح چمک رہا ہے، یوقد من شجرۃ مبارکہ، جو روشن کیا گیا ہے برکت والے زیتون کے درخت سے، زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، زیتون کے درخت سے، برکت والے زیتون کے درخت سے وہ ستارہ روشن کیا گیا ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ وہ شرقی ہے نہ وہ غربی، آفاقی ہے، ہر جگہ ہے، یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اس کا تیل روشن ہو جائے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے، نور علی نور، نور ہی نور ہے، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالی اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ طرح طرح کی مثالیں لوگوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی نور کی مثال کو بیان کیا ہے کہ نور کی مثال ایک چراغ کی ہے جو ایک طاق کے اندر رکھا ہوا ہے، اور وہ چراغ ایک فانوس کے اندر ہے، اور وہ فانوس جو ہے گویا کہ ایک چمکتا ہوا موتی ہے، اور وہ موتی
جو کہ روشن کیا گیا ہے برکت والے زیتون کے درخت سے، اور وہ آفاقی ہے، ہر جگہ ہے، اس کا نور چمک رہا ہے، اس کے لیے کسی آگ کی ضرورت نہیں ہے، اسے آگ نہ بھی چھوئے پھر بھی وہ چمک رہا ہے۔ کتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے اپنے نور کی مثال کو بیان کیا۔ بتانا کیا چاہ رہا ہے اللہ؟ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ جو روشنی ہے میرے نور کی، میری رحمت کے نور کی، میرے فضل کے نور کی جو روشنی ہے، یہ تم تک پہنچتی رہے گی، خواہ تم کمرے کے اندر ہو، گھر کے اندر ہو، محلات میں ہو، جنگل میں ہو، گلی میں ہو، کوچے میں ہو، شہر میں ہو، دیہات میں ہو، دریا کے کنارے ہو، باغ میں ہو، کہیں بھی ہو، مسجد میں ہو، مسجد کے باہر ہو، میرا نور تمہیں عطا ہوتا رہے گا، اس سے تمہیں زندگی کی حرارتیں ملتی رہیں گی، زندگی کی نعمتیں تمہیں میسر رہیں گی۔ اللہ رب العزت کا نور ہر جگہ ہے، شرط یہ ہے کہ اس نور سے ہم اپنے دل کو روشن کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا ہم بھاگ رہے ہیں اللہ کے نور سے؟